تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ضرور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں اس تمام کو جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کے ساتھ اس کا نفس، یعنی نفس جو اس کو دعوتیں دیتا ہے۔ اب یہ دعوت کوئی آواز کے ساتھ نہیں ہوتی، الفاظ کی شکل میں نہیں ہوتی، صرف بندہ جانتا ہے اور نفس جانتا ہے، اور جو ہماری عوام ہے اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ نفس کی طرف سے ہمیں دعوت دی گئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں میرا ذہن کہہ رہا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے، بلکہ وہ اپنے طرف منسوب کرتا ہے کہ میں نے یہ سوچا اور ایسا کر لیا، حالانکہ آپ نے سوچا نہیں تھا، بلکہ نفس نے آپ کو ایک دعوت دی تھی اور ہم اس دعوت کو قبول کر کے نفسانی خواہش کو پورا کرتے ہیں اور تباہ ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ الفاظ ہیں نہ آواز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال علم اور کمال قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے۔ جیسے ہی وسوسہ کوئی ہمارے نفس کی طرف سے ہم تک پہنچتا ہے یا شیطان کی طرف سے پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وسوسے کو بھی جانتا ہے، اور ہم نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ عمل کر لیا، یہ تو پھر دیکھنے والا بھی بتا سکتا ہے یہ نفس کی اطاعت کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے دل میں اس کو قبول کر کے پختہ ارادہ کرنا کسی بھی کام کا یا کام نہ کرنے کا، جیسے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا یا نفس نے خواہش کا اظہار کیا آج تو نماز چھوڑ دے، آج تو یہ کھیل میں مشغول رہے یا سو جا۔ اب ہم نے قبول کیا اور ابھی تو صرف قبول کیا ہے، ابھی دیکھنے والا نہیں دیکھ رہا کہ ہم نے کھیل میں نماز کو قضا کیا یا سوتے میں نماز کو قضا کیا ہے، لیکن ارادہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ عمل سے پہلے جو ہمارے پختہ ارادے ہیں ان تک کو جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کمال ہے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے اپنے رب سے کہ جس سے دل کا خطرہ بھی مخفی نہ رہے، وہ ہمارے اعمال سے کیسے ناواقف ہوگا، اور پھر اس کے علم کے باوجود، اس کے دیکھنے کے باوجود اگر ایک مسلمان گناہ کرتا ہے تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اس سے خاص طور پہ وہ حضرات درس حاصل کریں جو اپنے گھر والوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں، شوہر جو اپنی بیویوں سے چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، یہ وہ بیویاں جو شوہر کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کوئی غلط کام کر رہی ہیں اور شوہر کی امانت میں خیانت کی مرتکبہ ہو رہی ہیں، ایسے وہ نوکر جو اپنے مالک کو لوٹ رہا ہے، یا وہ مالک جو اپنے نوکروں کے ساتھ نامناسب رویے اختیار کیے ہوئے ہے، اور اسی طرح بے تکلف دوستوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں سامنے والے ہمارے ان عمل کو نہیں جانتے تو ہم دلیر ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ تو جب ایک مخلوق کے ڈر کی وجہ سے ہم کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ کاموں کو ترک کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے کہیں زیادہ لائق اور قابل خیال ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ افعال کو کریں اور اس کے ڈر سے کچھ افعال کو چھوڑیں۔ یہ سوچنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس شخص سے اس کی دل کی رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ یعنی ایک شہرک، جو ہمیں شہرک جو کہتے ہیں ہم جس کو، یہ دل تک پہنچتی ہے، بلڈ کی ہوتی ہے، جو اسی وجہ سے جب آپ دیکھیں کسی کو چیک کرنا ہو یہ زندہ ہے مردہ، تو یہاں ہاتھ رکھ کے گردن کے پاس دیکھتے ہیں، اگر اس رگ میں خون کی روانی محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آدمی ابھی زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس انسان سے اس کی شہرگ سے زیادہ قریب ہیں، یعنی یہ جسمانی لحاظ سے تو نہیں ہے، یہ علم کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے فرض کر لیں کہ حصے طور پہ ایک شخص بہت ہی زیادہ قریب ہو اور وہ ہمارے ہر فعل کو دیکھ رہا ہو، اس پہ کوئی چیز مخفی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصی مثال سے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے قریب ہے جیسے شہرک تمہارے قریب ہے۔ تو یہ کوئی جسمانی لحاظ سے نہیں بلکہ علمی لحاظ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، وہ بہت ہی قریب ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اور جب اس سے لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں دو لینے والے، ایک دائیں بیٹھا ہے اور ایک بائیں، یعنی یہ کرامن کاتبین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دو فرشتے ہیں جو اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس سے لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات بھی وہ شخص زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ یعنی منکر یہ کرامن کاتبین بالکل ہوشیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہاں تو لفظ کے اعتبار سے کہ جو لفظ منہ سے نکالتا ہے
وہ لکھ لیتے ہیں۔ بظاہر اس کا یہ مطلب نظر آ رہا ہے آیت کا، لیکن دیگر دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر بندہ سوچتا بھی ہے نا، فرشتے اسے بھی لکھ لیتے ہیں، ایک ایک چیز، یعنی اس کی نگاہ اٹھتی ہے بس یہ بھی لکھ لیتے ہیں اس نے فلاں وقت میں نگاہ کو اٹھایا۔ تو جو سوچیں، جو بولیں، جو کریں، جو ارادے ہیں، سب کے سب لکھ لیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک کمال فضل ہے کہ جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں تو جو ہمارے سیدھی جانب فرشتہ ہے فوراً اس کے 10 نیکیاں، یعنی کہ ارادہ کرتے ہیں تو ایک، اور عمل کر لیں تو 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور جب بدی کا فرشتہ ہم کو ارادہ بدی کا کرتے ہیں خدا نخواستہ تو نہیں لکھتا، لیکن جب ہم عمل کرتے ہیں اور وہ لکھنے لگتا ہے تو سیدھی جانب والا کہتا ہے ٹھہر جا، تھوڑی دیر دیکھ لے کہ شاید یہ توبہ کر لے تو پھر اس کے گناہ نہ لکھنا۔ پھر اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو نام عمل میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ لیکن یہ ایک بڑی مطلب ڈرا دینے والی بات ہے کہ فرشتے باقاعدہ ہمارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اس کا محتاج نہیں ہے، وہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس نے خود بیان فرما دیا، تو وہ تو پہلے سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اصل میں اس لیے کہ سب ایک کتاب میں لکھا جا رہا ہے جس کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے۔ جب ہم بروز قیامت آئیں گے تو یہ جو لکھا ہوا ہے سارا کا سارا ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اور یہ ایک اتمام حجت ہے سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ کافر جو ہیں وہ انکار کریں گے ہم نے تو ایسا نہیں کیا، تو وہ نامہ اعمال سامنے ہوگا موجود، دیکھو اس میں تو لکھا ہوا ہے۔ پھر بھی اگر انکار کریں گے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پہ مہرے لگا دے گا اور پورے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ مجال انکار نہیں رہے گا۔ تو گویا کہ یہ ایک قانونی کارروائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم فرما لی ہے، گویا کہ بھئی ایسا کرنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں۔ اور اگر بروز قیامت کو انکار کرے بھی اور اللہ تعالیٰ اس کے انکار کو تسلیم نہ کرتے ہوئے جہنم میں ڈال دے تو کون اللہ تعالیٰ کو روک سکتا ہے؟ وہ ذات بے نیاز ہے۔ لیکن اس نے پھر بھی خود اپنے یہ ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ سب کا نام اعمال لکھوانا، بروز قیامت اس کو پیش کرنا، اور فرض کر لیں اگر کوئی انکار کرتا ہے جیسے کافر ہی کریں گے یا منافق ہوں گے تو ان کی زبانوں پہ مہرے لگا کر اور ان کے اعضاء کو بولنے کی توفیق دینا یہ اللہ تعالیٰ نے لازم کر لیا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور اس کی موت کا، اور آئی اس کی موت حق کے ساتھ۔ ویسے تو یہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن یہ مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر جب ایسا انسان، جو یہ کافر کے بارے میں خاص طور پر ہے کہ ایسا کافر انسان جب مرنے لگتا ہے تو اس کی موت اس کے پاس آتی ہے، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور اس سے گویا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تو ہم بھی موت کو کتنا ناپسند کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں موت کا تذکرہ ہو جائے تو عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں بھئی موت کی باتیں نہ کرو، ہو سکتا ہے کوئی مر نہ جائے۔ اتنا خوف، اتنا ڈر، موت کا ڈر ہے، مرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن موت کے بعد کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ان عذابوں سے بچنے کے لیے کوئی نیک نہیں بننا چاہتا، بس ہم چاہتے ہیں لمبی زندگی رہے۔ ہمیں تو ایسا بس خواص پر محسوس ہوتا ہے کہ میں نہیں مروں گا، باقی یہ مر جائے گا، یہ مر جائے گا، فلاں مر رہا ہے، فلاں مر رہا ہے، میں نہیں مروں گا۔ کیوں بھائی جان آپ کیوں نہیں مریں گے؟ کوئی نبی دنیا میں نہیں رہا، سب کے سب تشریف لے گئے، ورنہ ان کے لیے دنیا میں رہنا یہ زیادہ وہ حقدار بھی تھے، اور ان کے لیے زیبا تھا کہ وہ معصوم مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہر نبی نے چاہے طویل عمر پائی، چاہے دنیاوی دنوں کے لحاظ سے مختصر زندگی پائی، بہرحال وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو آپ اور میں کیوں نہیں جائیں گے؟ تو ہم اپنی موت کو بھلا کے بعد اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آئے گی نہیں، یا پھر یہ خوش فہمی ہاں آئے گی تو صحیح، لیکن ابھی کوئی آئے گی 60 سال بعد، 70 سال بعد آئے گی۔ تو یہ بھی ایک مطلب بڑی احمقانہ سی سوچ ہے۔ کتنے بچے نہیں مر رہے، کتنی عورتیں مر رہی ہیں، کتنے نوجوان فوت ہو رہے ہیں۔ تو ہر طبقے میں آپ دیکھیں کہ موت آ رہی ہے، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، حتیٰ کہ بچے فوت ہو رہے ہیں۔ تو اب بچوں کی کہتے ہیں جی اس کی تو کوئی مرنے کی عمر نہیں تھی، تو مرنے کی خیر عمر تو کوئی مقرر نہیں ہے، یہ محاورتاً کہا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں 60-70 سال کا ہو کے بزرگ ہو کے مرے نا تو پھر ٹھیک ہے بھائی، دنیا دیکھ لی، بچوں کی شادی ہو گئی، سب کچھ سے فارغ ہو گئے، اب فوت ہو گئے، جی بہت اچھی زندگی تھی۔ تو یہ ایک چلیں آئیڈیل سچویشن آپ کہہ لیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کا محتاج نہیں ہے کہ کسی کو اتنی لمبی زندگی دے۔
تو یہ سوچنا کہ جی مجھے شاید بہت عرصے میں موت آئے گی، ابھی عیش کر لوں بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ بھی غلط ہے، ہو سکتا ہے کہ درمیان میں موت آ جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا، تو بس پھر ایک دن میرے اور آپ کے پاس بھی ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ وہ وقت ہماری بڑی دہشت کا وقت ہوگا، بے بسی کا وقت ہوگا، ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے گھر والوں کے پاس رک نہیں سکیں گے، ہمیں بڑی ہی بظاہر جس کو لوگ کہتے ہیں ان الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ بے رحمی سے روح کو نکال کر اور لے جایا جائے گا۔ بے رحمی میں نے اس لیے کی کہ ہم بعض اوقات اگر گڑ گڑائیں بھی، روئیں بھی، چیخیں بھی، چلائیں بھی، ہمارے قریبی لوگ روئیں، کسی پر رحم نہیں کیا جائے گا اور وہ روح نکال لی جائے گی۔ اس وقت پھر سمجھ میں آئے گا بہت ساروں کو کہ یار واقعی ہم نے بڑا وقت ضائع کر دیا، کیوں نہیں بات سن لی، کیوں نہیں مان لی، نہ اللہ کی مانی، نہ رسول کی مانی، نہ علماء کی سنی، اور آج یہ حال ہو گیا۔